ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور پھر یہ شیطان کے جو ہیں یہ بہکاوے ہوتے ہیں۔ شیطان کیسے چاہ سکتا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہ سکتا۔ تو وہی ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، اس کو نہیں سمجھنا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے مضبوط ہو گیا، یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو اللہ کا ہو جائے گا، میرے راستے پر تو پھر یہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے شیطان کے وسوسے ہیں کہ قرآن پاک بہت مشکل کتاب ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو شیطان کے وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ایک مضبوط تعلق ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے ایک لگاؤ بنانا پڑے گا۔ اب اس کو اگر تفصیل میں ہم دیکھیں، پہلی آیت کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب حمد کا لفظ ہم نے ابھی پڑھا کہ جی تعریف کو کہتے ہیں، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ ایک تو مختصر سا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، یہ سب نعمتیں اللہ نے دی، تو تعریف ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ لیکن آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو ہم ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ مثلا دو شخص ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ کسی کو تحفہ دیتا ہے، میں ایک بھائی کو تحفہ دیتا ہوں، یہ میرے تحفے کی قدر کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ تحفہ میری ضرورت تھی، اور تحفہ ملنے کے بعد انہوں نے اس کی قدر بھی کی اور مجھے شکریہ بھی کہہ دیا، جزاک اللہ بھی کہہ دیا، تو میں بھی خوشی محسوس کروں گا کہ انہوں نے میرے تحفے کی قدر کی، اور یہ بھی خوش ہیں کہ انہوں نے جی میرا خیال رکھا اور مجھے تحفہ۔ تو جب دو طرفہ خوشی محسوس ہوئی تو ایک تعلق جو ہے وہ بن گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر تحفہ انہیں دیتا ہوں، اس تحفے کی ناقدری کرتے ہیں، میں انہیں کوئی کپڑے کا ٹکڑا دیتا ہوں لباس کا، اور اگلے دن دیکھتا ہوں کہ جی وہ انہوں نے اپنے کتے کے نیچے بچھایا ہوا ہے، تو مجھے تو بڑا دکھ ہوگا کہ میں نے کتنی چاہت سے جو ہے یہ تحفہ ان کے لیے خریدا اور انہوں نے کتنی جو ہے اس کی ناقدری کی اور اس کو جو ہے وہ کتے کے نیچے بچھا دیا، تو مجھے دکھ ہوگا اور میں دل میں کہوں گا آئندہ انہیں میں کوئی تحفہ نہیں دوں گا، اور اس سے کیا ہوگا، میرا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کی تعریف، جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے نے جو ہے وہ نعمتوں کی قدر کی، اور ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم گننا شروع کر دیں، سارے دریا سمندر جو ہیں وہ سیاہی بنا لیں، درختوں کو کاٹ کے کلمے بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لکھنا شروع کریں تو کبھی پوری نہیں کر سکتے ہم۔ وہ کلمے ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہم نہیں لکھ پائیں گے، وہ نہیں ختم ہوں گی۔ لیکن پھر بھی موقع کی مناسبت سے دو نعمتوں کا میں ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت آنکھ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نہ ہو تو آپ تصور کریں کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی اچھی صحت دی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارہ بچپن سے نابینا تھا، اور جب ہم نے اس سے سوال کیا نعمتوں کے بارے میں، آنکھوں کی نعمت کے بارے میں، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ جو ہے دیکھنے کی صلاحیت، صرف ایک مرتبہ دے، اور میں اپنی ماں کو دیکھ لوں، وہ ہستی جس نے مجھے پالا ہے اور اتنی چاہت سے مجھے پالتی ہے، لیکن میں اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کو قدر تھی ان آنکھوں کی۔ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، یہ آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، تو ہمیں وہ قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے سردیوں کا موسم گزرا ہے، کافی سارے پھل ہم نے کھائے، ان میں سے ایک پھل جو ہے مالٹا کینو جو ہے، کبھی آپ نے وہ کھاتے ہوئے غور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زبردست پیکنگ میں وہ جو چھلکا ہم اتارتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس مالٹے کو جو ہے، جو کھانے کی چیز ہے اس کو اندر رکھا اور باہر جو ہے اس کی پیکنگ کی۔ وہ چھلکا ہم اتارتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ جتنے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر